اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کا ہمیں بالکل حکومت کا موقف نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کو اپوزیشن کو راستہ دینا چاہیے کہ وہ بیٹھیں اور ہم ایک بڑی اصلاحات کے اوپر کام کر سکیں۔ ہمیں اصلاحات چاہیے الیکشن کے سسٹم میں، ہمیں اصلاحات چاہیے اپنے جو ہماری جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں ہمیں اصلاحات چاہیے، ہمیں اپنی گورننس کے سسٹم میں اصلاحات چاہیے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ مثلا ہم روزانہ اس وقت پاکستان کی چونکہ میں اس وقت میڈیا اور لائرز کے درمیان ہوں، دو بیسک ڈیبیٹس جس کے اوپر سارا پاکستان کا اس وقت فریم ورک ہلا ہوا ہے، وہ بیسک ڈیبیٹ ہمارے میڈیا میں ہے ہی نہیں۔ مثلا ہماری جو 18ویں ترمیم کے بعد اور NFC ایوارڈ کے بعد جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، اس نے جس قسم کے مسائل کھڑے کر دیے ہیں فیڈریشن کے لیے، وہ ہماری ڈیبیٹ میں ایبسنٹ ہے۔ اب آپ صبح ہم نے جانا ہے، اسکول جانا ہے، ٹیچر نہیں ہے، پروینشل پرابلم ہے۔ سڑک جس پہ چل کے جا رہے ہیں نہیں ہے، پروینشل پرابلم ہے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ہے، پروینشل پرابلم ہے۔ اسکول میں ٹیچر نہیں ہے، پروینشل پرابلم ہے۔ لائٹ نہیں ہے، اگر اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، پروینشل پرابلم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سارے مسائل کے لیے وفاق کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور NFC ایوارڈ کا 60% صوبوں کو چلا جاتا ہے، مثلا آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 2 سال میں صوبہ پنجاب کو تقریباً 2300 ارب روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، سندھ گورنمنٹ کو 1600 ارب روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو 1100 ارب روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے، اور بلوچستان جس کی آبادی کروڑ سوا کروڑ ہے اس کو تقریباً 500-600 ارب روپیہ۔ یہ 2 سال کی صرف میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ 10 سال میں چلے جائیں تو پھر آپ کی کیلکولیٹرز کے ختم ہو جاتے ہیں، زیرو ختم ہو جاتے ہیں جتنا پیسہ چلا گیا۔ لیکن کوئی میکنزم نہیں ہے جس سے ہم جانچ سکیں کہ یہ صوبوں کو جو پیسہ جا رہا ہے یہ خرچ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو پا رہا ہے، یا کدھر جا رہا ہے یا کیسے جا رہا ہے۔ مہنگائی ہو رہی ہے، اگر ٹماٹر مہنگے ہیں، انڈے مہنگے ہیں، دودھ مہنگا ہے، یہ سارے کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ وزیر اعظم کے پاس تو کوئی اختیار نہیں، یہ اختیار چیف منسٹرز کے پاس ہے۔ اور چیف منسٹر جیسے آپ نے سنا سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں تو وزیر اعظم کو جواب دے ہی نہیں۔ تو جب چیف منسٹر وزیر اعظم کو جواب دہ نہیں ہے، اختیار سارا اس کے پاس ہے، تو پھر فیڈریشن کا تصور کیسے جو ہے وہ آگے چلے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر ہمارے جو وکلاء ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو 18ویں ترمیم جس طریقے سے کی گئی، اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے بھی 18ویں ترمیم کی ان لوگوں نے نہ سوچا نہ سمجھا، صرف بہت چھوٹے معاملے کے لیے، جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے بھی آرٹیکل 158 کے اوپر سگنیچر کیے، اور پنجاب کو جتنا نقصان نواز شریف اور PMLN کے آرٹیکل 158 کے اوپر سائن کرنے سے ہوا، کبھی تاریخ میں نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہوئی؟ آج پنجاب پورے پاکستان کی جو بجلی کے بل صرف پنجابی دے رہا ہے، باقی باہر سے کوئی نہیں دے رہا، پنجاب اور اسلام آباد دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے گندم کی سبسڈی ساری صرف جو ہے وہ پنجاب بیئر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو ساری باقی سبسڈیز ہیں بجلی کی، پانی کی، وہ صرف پنجاب بیئر کر رہا ہے۔ باقی سارے صوبے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، گیس جو ہے وہ پہلے سندھ میں نکلتی ہے یا پہلے KP میں نکلتی ہے، تو پہلے ہم استعمال کریں گے پھر دیں گے۔ پانی کے اوپر بھی یہی جو ہے وہ ایشو ہے۔ جتنا نقصان نواز شریف نے، اور نواز شریف نے کیوں نقصان پہنچایا؟ انہوں نے کہا مجھے تیسری دفعہ وزیر اعظم، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی اجازت دے دیں، آپ جو مرضی مجھ سے لکھوا لیں۔ 18ویں ترمیم کے اوپر سائن کرنے کا نواز شریف نے قیمت صرف یہ وصول کی کہ مجھے آپ جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں امینڈمنٹ ہوئی تھی کہ آپ تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، انہوں نے صرف یہ امینڈمنٹ ختم کرانے کے لیے پنجاب کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا، اور اس کے نتیجے میں آج پاکستان ایک ڈس فنکشنل فیڈریشن بن گیا ہے، جس میں 18ویں ترمیم کے نتیجے میں اور NFC ایوارڈ کے نتیجے میں پورا فریم ورک کی تباہ و برباد ہو گیا۔ اور یہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا، اور اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر ایک ریویو کرنا پڑے گا کہ جب تک آپ 18ویں ترمیم، ایک ترمیم کا نام نہیں ہے، 18ویں ترمیم میں اچھی چیزیں بھی ہیں، مثلا جو ڈیولوشن ہوئی ہے صوبوں کو،
फेडरेशन से वो बड़ी ज़बरदस्त है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हम लोकल गवर्नमेंट लेके आए, उसमें गलती ये की कि उन्होंने सूबों के सारे इख्तियार जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे दिए, लेकिन फेडरेशन से इख्तियार सूबों को नहीं दिए। यहाँ 18वीं तरमीम में हमने किया कि हमने फेडरेशन के इख्तियार सूबों को दे दिए, लेकिन सूबों ने लोकल गवर्नमेंट के सारे इख्तियार भी जो है वो खुद संभाल लिए। उसके नतीजे में आज अगर पाकिस्तान के जो मसाइल हैं या पाकिस्तान की जो मिस गवर्नेंस है, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कतई तौर के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो सूबाई हुकूमतों के ऊपर है, और सूबाई हुकूमतों की कैपेसिटी नहीं है कि वो डिलीवर कर सकें। और ये कभी ये सलूशन नहीं हो सकेगा जब तक हुकूमत और अपोजिशन मिल के बैठेंगे नहीं और इन मामलात के ऊपर गौर नहीं करेंगे और सोचेंगे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो देखें इंडिविजुअल्स का फ़ायदा है। जो पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, जो हमारे ग्रुप्स को सोचना चाहिए कि इंडिविजुअल हमारा शहरी जो है उसको कहाँ पे क्या फ़ायदा होता है। तो ये फ़ायदा है जिसकी तरफ, नुकसान है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं।